حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر اس قدر شدید حملہ کہ معاذ اللہ انہیں جہنمی تک قرار دینے کی کوشش کی ہے عرفان شاہ نے۔ نہیں آتا نا اعظم درجتن کا معنی، تو پھر اس اوڑے شریف کے فقیر حضرت شاہ حسین گردیزی کے درس میں آ کر بیٹھو، یہ آپ کو بتائے گا کہ اولئک اعظم درجتن من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا کا مطلب جس کتاب کی دعوت عرفان شاہ دے رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا لا یستوی لا یستوی، نہیں سمجھ آتا تو شاہ گردیزی کی کتاب پڑھو۔ کبھی لکھتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معاذ اللہ جہنم میں جائیں گی، کبھی حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ جہنم کی سزا کا مستحق لکھتا ہے۔ ایسے بدبخت کی کتابیں عرفان شاہ کو مبارک۔ وہ لوگ بھی آنکھیں کھولیں جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ اپنی لڑائی لڑتے رہیں کہ یہ بھی ہماری لڑائی ہے۔ عرفان شاہ نے اصل واردات اس نعرے پر کی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ عرفان شاہ اپنے حواریوں کو خوش کرنے کے لیے جتنے مرضی پینترے بدلتا رہے، لیکن اہل سنت امیر اہل سنت کے اس نعرے پر قائم رہیں گے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ پچھلے دنوں کراچی میں جناب عرفان شاہ صاحب نے ایک تقریر کی، موضوع ختم نبوت کا تھا، لیکن ایک عرصہ سے جناب عرفان شاہ کی یہ عادت بن چکی ہے کہ کوئی بھی موضوع ہو ان کی تقریر ایک ہی ہوتی ہے، عقائد اہل سنت اور مسلمات اہل سنت پر حملہ کرنا۔ ختم نبوت کی تقریر میں اہل سنت کے ان مسلمات کی دھجیاں اڑائی گئیں کہ جن مسلمات پر قرآن کہلاتا ہے۔ اتنا سخت حملہ کیا عرفان شاہ نے، اتنی سخت واردات کی۔ عدالت صحابہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم قرآن کو قرآن سمجھتے ہیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے قرآن جمع کیا تھا وہ سب عادل تھے اور انہی کی گواہیوں پر قرآن جمع ہوا، سارا دین آگے منتقل ہوا۔ اسی طرح ازواج مطہرات، ان کے بارے میں اہل سنت کا کتنا ستھرا عقیدہ ہے، اور ہر جگہ ان کی تقریر کا عنوان بھی یہی ہوتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اتنا مقدس عنوان ہونے کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر اس قدر شدید حملہ کہ معاذ اللہ انہیں جہنمی تک قرار دینے کی کوشش کی ہے عرفان شاہ نے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو آج تک یہی سمجھتے آئے ہیں کہ یہ جلالیوں کی اور عرفان شاہ کی لڑائی ہے۔ کیا یہ مسلمات اہل سنت ہر سنی کا فریضہ نہیں ہے؟ عرفان شاہ اپنی تقریر میں بار بار بیان کر رہا تھا لا یستوی منکم لا یستوی منکم، صحابہ سارے برابر نہیں ہیں، صحابہ سارے برابر نہیں ہیں۔ بڑا چیخ چیخ کر بیان کر رہا تھا کہ تم نے برابر سمجھ لیا، تم نے برابر سمجھ لیا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اہل سنت کے صفوں میں وہ کون سے لوگ ہیں جو برابر سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو عقیدہ افضلیت اجماعی اور قطعی ہے، پھر خلفائے اربعہ کی افضلیت، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، ایک پوری ترتیب ہے افضلیت کی۔ لا یستوی کا انکار کون کرتا ہے کہ صحابہ سارے برابر نہیں ہیں؟ عرفان شاہ بار بار چیخ چیخ کر کہتا تھا شاید کوئی بہت بڑے منکرین ہیں اس زمانے میں جو قرآن کی اس نص صریح کا انکار کرتے ہوں، لیکن ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے جو قرآن کی اس نص صریح کا انکار کرے۔ عرفان شاہ دلیل دے کہ کس نے لا یستوی کا انکار کیا؟ کون کہتا ہے کہ سارے صحابہ برابر ہیں؟ سارے برابر نہیں ہیں، مراتب میں بڑا فرق ہے۔ لیکن ہم سوچ رہے تھے بار بار کہ عرفان شاہ آخر کن کو پکار رہا ہے کہ سارے برابر نہیں ہیں۔ بالآخر عرفان شاہ نے خود ہی اشارتاً، بلکہ ایسا اشارہ کہ ابلغ من التصریح بتا دیا کہ نہیں سمجھ آ رہی میری باتوں کی تو شاہ حسین گردیزی کی کتابیں پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا لا یستوی کیا ہے۔ اعظم درجتن کا معنی نہیں آتا تو میں تو پنجاب میں یا کبھی برطانیہ چلا جاتا ہوں، نہیں آتا نا اعظم درجتن کا معنی، تو پھر اس
بورڈ شریف کے فقیر حضرت شاہ حسین گردیزی کے درس میں آ کر بیٹھو، یہ آپ کو بتائے گا کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا کا مطلب کیا ہے۔ آج میں اس شاہ حسین گردیزی کی کتاب لے ہی آیا کہ شاہ صاحب دعوت دے رہے تھے کہ لا یستوی کا معنی سمجھنا ہے تو تمہیں شاہ حسین گردیزی کی کتابیں پڑھنی ہوں گی۔ اس نے یہ کتاب کا صفحہ حاضر ہے، یہ لا یستوی کا معنی بیان کر رہا ہے۔ یہ ابتدائی 2 طبقے بیان کر کے آخر میں لکھتا ہے اس لیے ان کے درجات زیادہ بلند ہیں، لیکن ان دونوں طبقات سے اللہ تعالی کی طرف سے وعدہ حسنہ ہے، یعنی فتح مکہ سے پہلے کے 2 طبقات جو ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ آگے لکھتا ہے مگر وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ان کے پاس مقصد طویل کی گنجائش نہیں تھی۔ معاذ اللہ واضح صریح لفظوں میں لکھا کہ وعدہ حسنہ جو اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے، یہ فتح مکہ سے پہلے صحابہ کے لیے ہے۔ فتح مکہ کے بعد جو حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ان کے پاس مقصد طویل یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت کی گنجائش نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک فتح مکہ کے بعد اتنی طویل نہیں تھی، اس لیے کہتا ہے کہ ان کے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تو نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہر صحابی سے جو جنتی ہونے کا وعدہ ہے وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ عرفان شاہ بیان کر رہا تھا لا یستوی سارے برابر نہیں ہیں۔ شاہ حسین گردیزی کی کتاب پڑھ کے دیکھو، یہ بکواسات پڑھیں ہم کہ فتح مکہ کے بعد کے معاذ اللہ وہ قطعی جنتی نہیں ہیں۔ آگے مزید اس پر کلام کرتے ہوئے کہتا ہے صحابی کی تعریف میں ایک طرف تو یہ اس نے واضح لکھا کہ وہ جنتی نہیں ہے، جنت کا وعدہ فتح مکہ سے بعد والوں کے لیے نہیں ہے۔ آگے پھر صحابی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے صفحہ نمبر 182 پہ کہتا ہے صحابی کا معنی یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جسے طویل عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نصیب ہوئی ہو اور اس نے آپ سے سیکھا ہو اور آپ کی اتباع کی ہو، جس سے وہ مرتبہ تزکیہ میں آ گیا ہو۔ یعنی صحابی کے لیے طویل عرصہ صحبت ضروری ہے، اور پیچھے اس نے لکھ دیا کہ فتح مکہ کے بعد کسی کو طویل صحبت ہی نصیب نہیں ہوئی، اور ادھر صحابی کے لیے شرط لگا دی۔ اس پر جو کلامی دلائل ہیں وہ تو انشاءاللہ بعد میں آئیں گے، یہ اس بندے کی اصلیت پیش کرنا مقصود ہے، اس دیگ کے چند چاول چکھانا مقصود ہے کہ عرفان شاہ کدھر اہل سنت کو دھکیل کر لے جانا چاہتا ہے، کن لوگوں کی کتابوں کی دعوت دیتا ہے کہ ان کو پڑھو، ان سے عقیدے سیکھو۔ اسی طرح آگے کہتا ہے کہ جنہوں نے تھوڑی صحبت اختیار کی ان پر اعتراض اٹھاتا ہے۔ صفحہ نمبر 288 پہ لکھتا ہے کہ قلت حضوری تزکیہ کے لیے ناکافی ہے، کہ صحابہ کرام کا تزکیہ وہ قلت حضوری سے نہیں ہو سکتا، جن کو کم صحبت نصیب ہوئی وہ تزکیہ نہیں ان کا ہو سکتا معاذ اللہ۔ یعنی وہی بات کہ فتح مکہ سے پہلے بولے جتنے حضرات ہیں وہ صحابہ، اور فتح مکہ کے بعد جو حضرات ہیں ان کو قلت حضوری ملی، وہ زیادہ حاضر نہیں ہو سکے، لہذا ان کے لیے وہ احکام نہیں ہیں جو پہلے والوں کے لیے ہیں۔ جنتی کا وعدہ صرف پہلے والوں کے لیے ہے۔ یعنی پہلے تو کہا کہ وہ جنتی وہی ہیں، اور اگلی باتوں میں ان کی صحابیت پر بھی حرف لے کر آیا۔ ایسا بدبخت انسان کہ اب جو فتح مکہ کے بعد جتنے حضرات ایمان لے کر آئے ان کے صحابی ہونے سے انکار ہے یہاں پر۔ اس کے بعد عدالت صحابہ جو اہل سنت کا ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ محفوظ ہیں، اس پر دلائل تو انشاءاللہ بڑے طویل ہیں جو آئیں گے، 14 صدیوں کے دلائل آئیں گے، لیکن فی الوقت ان کی اصلیت دیکھیں کہ کس حد تک یہ اہل سنت پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ عدالت صحابہ کے بارے میں فیصلہ سناتا ہے کہ وہ لوگ
جو حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آمادہ پیکار ہوئے وہ رؤیت و لقاء کے باوجود تجریح و تنقید سے مستثنا نہیں ہے. یعنی یہ تو مان ہی نہیں رہا کہ وہ صحابی ان کو صحبت ملی ہے. الفاظ ہی لکھتے ہیں ان کو رؤیت اور لقاء یعنی دیکھنے اور ملاقات کرنا بس نصیب ہوا فتح مکہ کے بعد والوں کو. کہتا ہے اس کے باوجود تجریح و تنقید سے مستثنا نہیں ہے کہ ان پر جرا بھی ہوگی، تنقید بھی ہوگی ان پر معاذ اللہ، کیونکہ ان کی عدالت کو قبول نہیں کیا جا سکتا. یہ صحابت کلہم عدول پر واضح حملہ کہ جن صحابہ کی عدالت پر قرآن جمع ہوا، یہ کہتا ہے ان صحابہ کی عدالت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ الذین اتبعوہم بإحسان میں شامل نہیں. یعنی قرآن مجید میں جن کو کہا کہ احسان کے ساتھ جنہوں نے مہاجرین و انصار کی پیروی کی، یہ بعد والے ان میں شامل نہیں ہیں. اب اس پر اگلی بات بھی یہ ہے کہ اسی آیت میں آخر میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ سب سے اللہ راضی ہے. یہ فتح مکہ کے بعد جتنے حضرات ایمان لے کر آئے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر بھی اس کو اعتراض ہے. اب یہ ساری باتیں فتح مکہ کے بعد اول تو ان پر صحابی کے اطلاق پر ہی اس کو اعتراض ہے، اور پھر لکھتا ہے کہ وہ حسنہ کے وعدہ میں شامل نہیں ہیں. پھر جو صحابہ کے اس نے طبقات بنائے ان میں معاذ اللہ سب سے آخر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات کو رکھا، وہ الگ بات ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی اس نے یہ سارے قواعد جمع کیے. اپنے من گھڑت عقلی ڈھکوسلوں سے اس نے یہ قواعد بنائے کہ کسی طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر حملہ کرے. اس لیے ایک تو اس نے یہ تمہید بیان کی کہ فتح مکہ والے نہ تو حسنہ کے وعدہ میں شامل ہیں، نہ صحابیت کا لقب ان کو مل سکتا ہے معاذ اللہ، اور نہ ہی کہا کہ ان کی عدالت کو قبول کیا جا سکتا ہے. آگے جا کر لکھتا ہے 367 صفحے پر پہلے ایک عبارت پیش کر کے کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی کی عدالت بھی باطل ہو سکتی ہے اور بغاوت سے اس کا بطلان ہو سکتا ہے. یعنی صحابی عادل ہو بھی تو اول تو مان ہی نہیں رہا کہ عادل ہوں. فتح مکہ کے بعد والے حضرات بنو امیہ والے اور بے شمار صحابہ کرام ہیں. آگے لکھتا ہے کہ صحابی کی عدالت باطل ہو سکتی ہے اور اس پر کہتا ہے کہ بغاوت سے اس کا بطلان ہو سکتا ہے. یعنی صحابی میں اگر بغاوت پائی گئی تو پھر اس کی عدالت جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. پھر نیچے آ کر لکھتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر لکھتا ہے کہ حضرت بحر العلوم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو بغاوت قرار دیا ہے، اور جمہور اہل سنت کی رائے کہ وہ خطا فی الاجتہاد کی وجہ سے ہوا ہے پر اعتراضات وارد کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ خطا فی الاجتہاد نہیں بس خطا ہے. یعنی واضح لکھا کہ خطا اجتہادی نہیں ہے، اور معاذ اللہ خطا اور آگے پھر بغاوت کا اس پر اطلاق پورا باب ہے یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہنے پر. حالانکہ یہ اصطلاحات کا فرق ہے عرف کے اعتبار سے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی قرار دے کر اس نے خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت پر حملہ کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کو کسی طرح قبول نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ جنت کا وعدہ نہیں ہے. اب بات اس بدبخت کی یہاں پر نہیں رکتی، بلکہ صفحہ نمبر 345 پر کہتا ہے کہ اہل جمل اور اہل نہروان کی طرح اہل صفین بھی اسی حکم میں ہیں، کیونکہ وہ اہل بغاوت ہیں اور یہ بھی اہل بغاوت ہیں. یہاں بڑا قابل غور نقطہ ہے. ایک تھے اہل نہروان، خوارج کا گروہ، جن سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی، انہیں قتل کیا اور انہیں بدترین فتنہ قرار دیا. اور ایک تھے اصحاب جمل، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہوئی، حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اصحاب شورا. اور ایک تھے اہل صفین، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت کر رہے تھے. اب تینوں طبقوں کا ایک حکم نہیں ہے،
اہل نہروان خوارج ہیں، یہ بدبخت کہتا ہے اہل جمل ہوں، اہل نہروان ہوں، اہل صفین ہوں، سبھی اہل بغاوت ہیں. یعنی معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کو خوارج کے ساتھ شامل کیا اور ان سب کو معاذ اللہ ایسی بغاوت کا مرتکب قرار دیا جو بغاوت خوارج نے کی تھی. اتنا بڑا ظلم صحابہ کرام پر. اب کہاں جائیں گے اس کے قواعد؟ پیچھے تو کہتا تھا فتح مکہ سے بعد والا کوئی عادل نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد کسی کو جنتی نہیں کہا جا سکتا. حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اہل بیت سے، یہ تو سارے فتح مکہ سے پہلے تھے. یعنی بعد میں اس کا اپنا قاعدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اب اس کے نزدیک ایک ہی معیار ہے کہ جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں آ گیا وہ معاذ اللہ سب سے جنت کا سرٹیفکیٹ چھیننا چاہتا ہے، سب کو باغی قرار دیتا ہے، اور یہ سب حضرات کو باغی قرار دے کر آگے لکھتا ہے. یہ بات یاد رہے کہ ان اہل جمل، اہل نہروان، اہل صفین کو باغی کہنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ ہے. کہاں سے اس نے یہ بات نکال لی؟ اب یہ ان سب کو باغی قرار دے کر اس سے آگے سب سے بڑھ کر بکواس کرتا ہے. کہتا ہے کہ باغی کا طویل فاسد کے ساتھ اصل حکم سے جہالت عذر نہیں ہوگا. کہ جنہوں نے بھی بغاوت کی، یعنی پیچھے اس نے لکھ دیا، یہاں بھی اس کا یہ موضوع ہے کہ اہل صفین، اہل نہروان اور اہل جمل، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب کو بیان کر کے کہتا ہے کہ طویل فاسد، یہ پورا اس کا ایک باب ہے طویل فاسد، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اہل سنت کے ہاں خطا اجتہادی ہے اس کو نہیں تسلیم کرتا. کہتا ہے وہ فاسد طویل ہے. کہتا ہے طویل فاسد کے ساتھ اصل حکم سے جہالت عذر نہیں ہوگا، آخرت میں اسے عذاب ہوگا. استغفر اللہ العظیم. اتنے مقدس نفوس کو پہلے تو نفی کی کہ وہ حسنہ میں داخل نہیں ہے، جنت کا وعدہ نہیں ہے ان کے ساتھ. آگے لکھا ہے کہ ان سب کو آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا اور دنیا میں قتل کیا جائے گا. اب اس کی اپنی کھوپڑی کام نہیں کرتی کہ باغی کی جو سزا شرع نے مقرر کی ہے، ان سب کا نام لے کر کہتا ہے یہ سزا ہے، یہ سزا ہے. تو پھر مولا علی نے یہ سزا کیوں نہ دی؟ یہ فیصلہ مولا علی کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ ان کی سزا یہی تھی کہ سب کو قتل کیا جائے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا. حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت پر جتنا دکھ تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پڑھ کر دیکھیں مسلمات اہل سنت کہ آپ کتنا روتے تھے حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت پر. اور آج یہ حب علی کا دعوے دار کہتا ہے کہ ان کو قتل کیا جانا تھا، ان کی سزا یہی تھی، اور اس سے بڑھ کر بکواس کرتا ہے کہ جہنم کی سزا ملے گی ان کو. حب علی کے دعوے دار ایسے بکوترے بے شمار ہیں، لیکن سنیوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے حب علی کی بنیاد پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہنم کی سزا کا حقدار لکھا ہو، صحابہ کرام کو جہنم کی سزا کا حقدار لکھا ہو. یہ ساری بکواسات اس کی اپنی من گھڑت ہیں، اور پھر اس کی بریک یہاں پر نہیں لگتی. اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بڑا اعتراض ہے کہ انہیں کیوں امیر المؤمنین بنایا گیا. یہ صفحہ نمبر 529 پر لکھتا ہے، اس کے برعکس مجلس شورا اپنے مشترکہ اور متفقہ فیصلہ سے امت کو ثمرات نہ دے سکی، بلکہ اس امت میں انتشار و افتراق کا آغاز ہو گیا. یعنی یہاں تک اس کو اعتراض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت پر، خلافت پر. یہ بدبخت بھی اس زمانے کے بلوائیوں میں سے کوئی ہوگا جو اس زمانے میں رہتا رہتا آج اس زمانے میں پیدا ہو گیا. اتنا ظلم ہے اس کتاب کے اندر، جس کتاب کی دعوت عرفان شاہ دے رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا لا یستوی لا یستوی. نہیں سمجھ آتا تو شاہ گردیزی کی کتاب پڑھو. ہم نے یہ کتاب پڑھ لی ہے،
اس میں تو یہی کچھ لکھا ہے. کبھی لکھتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معاذ اللہ جہنم میں جائیں گی. کبھی حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ جہنم کی سزا کا مستحق لکھتا ہے. ایسے بدبخت کی کتابیں عرفان شاہ کو مبارک. وہ لوگ بھی آنکھیں کھول لیں جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ اپنی لڑائی لڑتے رہیں. ان مسلمات پر اتنے شدید حملے تو کیا یہ بھی ہماری لڑائی ہے؟ اتنے بڑے جامعات مدارس سارا کچھ ہے، لیکن آج اہل سنت کے لوگ ادراک کر لیں کہ عرفان شاہ اہل سنت کو کہاں لے جانا چاہتا ہے. اب وہ زبان سے تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ درست نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی واردات بھی مکمل کر دی. اب ہوگا یہ عرفان شاہ دوسرے اسٹیجوں پہ جائے گا، صحابہ کو جنتی بھی کہہ دے گا، شان معاویہ بھی بیان کر دے گا. یہ کام کرے گا منافقت کے لیے، اہل سنت کی صفوں میں گھسے رہنے کے لیے، اہل سنت کے اسٹیجوں پر اپنی جگہ بنانے کے لیے. یہ منافقت اس نے ساری زندگی نہیں چھوڑنی. پتا تو تب چلے کہ شاہ حسین گردیزی کی خرافات پر اس کا منہ بند کرے. جس مناظرے میں دلیل پکڑی تھی کل وعد اللہ الحسنہ، وہ دلیل اسے دوبارہ سنائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت داخل ہیں. اور اس نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالتے نکالتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فہرست سے خارج کر دیا. کل وعد اللہ الحسنہ ہر ایک سے جنت کے وعدے سے خارج کر دیا. کہاں جائے گا آیت تطہیر کا مفہوم؟ آیت تطہیر میں اولین ازواج مطہرات ہیں. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے. عرفان شاہ جس مرضی اسٹیج پر ثابت کرے اور بات کر کے دیکھے کہ اہل سنت کے نزدیک ازواج مطہرات آیت تطہیر میں داخل نہیں ہے، جن کی تطہیر کی گواہی اللہ نے دی ہے. اس بدبخت کو ان پر بھی اعتراض ہے. عرفان شاہ نے اصل واردات اس نعرے پر کی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہمارا اہل سنت کا نعرہ یہ رہے گا. عرفان شاہ اپنے حواریوں کو خوش کرنے کے لیے جتنے مرضی پینترے بدلتا رہے، لیکن اہل سنت امیر اہل سنت کے اس نعرے پر قائم رہیں گے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، حضرت عائشہ جنتی جنتی، طلحہ و زبیر بھی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی. ہم اس نعرے پر قائم رہیں گے. یہ میں نے صرف تعارف کروایا ہے. اس پر اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دلائل ہیں تو چیلنج ہے، اس شاہ حسین گردیزی کو عرفان شاہ لے آئے. خود تو کسی مقابلے میں ہمارے سامنے نہیں آتا، کسی چیلے کو ہی منتخب کر لے. آج تک اس نے اتنے چمچے برتی کیے ہیں، کوئی چمچہ میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس چیلے کا اس نے تعارف کروایا ہے اسے ہمارے سامنے پیش کرے. مسلمات اہل سنت کی روشنی میں ہم ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی جنتی ہے. آخری صحابی بھی خیر التابعین سے بلند رتبے والا ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی حضرت اویس کرنی خیر التابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہا درجے بلند ہے. ہم اہل سنت کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے، اور عرفان شاہی اس کی بکواسات کو ثابت کر سکتا ہے تو میدان میں آ جائے، پتہ لگ جائے گا ساری باتوں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد.